الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ذکر کا لفظ قرآن مجید میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی ہے یاد، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کا ذکر ہوا تو اس کا معنی ہوتا ہے یاد۔ ایک قرآن مجید کے یہ لفظ قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور تیسرا ذکر کا لفظ قیامت کے دن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن آج کی ہماری گفتگو میں جو ہم ذکر کا لفظ استعمال کریں گے وہ یاد الہی کے لیے کریں گے، تو ذکر سے مراد یاد الہی ہوگی۔ یاد الہی 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک زبانی جس کو ذکر لسان کہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب ذکر ہے مگر ذکر لسان ہے، زبان سے ذکر ہو رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذکر قلبی۔ ذکر قلبی کہتے ہیں کہ دل ہر وقت اللہ کے دھیان میں اٹکا رہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ خامد نے صبح دفتر جانا تھا، کسی وجہ سے اس کے کپڑے تیار نہیں تھے تو بیوی کے ساتھ بحث ہو گئی۔ اب بحث کر کے خامد تو چلا گیا، راستے میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، سوچ اسی بحث کے بارے میں رہا ہے، کام میں سستی کرتی ہے، وقت کا بالکل خیال نہیں رکھتی، مجھے اپنے وقت پہ پہنچنا تھا، آج میری میٹنگ بھی تھی، آج تو بہت اہم تھا وقت پہ پہنچنا۔ پھر وہ دفتر پہنچ کے دفتر کے کام بھی سمیٹتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، انٹرویو لیتا ہے، ڈاک نکالتا ہے، سائن کرتا ہے، چیک لکھتا ہے، مگر پورا دن اس کو رہ کے خیال آتا ہے کہ مجھے بیوی کو وقت کی پابندی سکھانی پڑے گی۔ دوسری طرف بیوی کا کیا خیال کہ خامد تو چلا گیا دفتر، یہ اب کچن میں اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہے، اور ناشتہ بناتے ہوئے یہ بھی سوچ رہی ہے میں اتنی خدمت کرتی ہوں، میں یہ کپڑے اس کے تیار کرتی ہوں، میں گھر کے کام کرتی ہوں، میں نے بچوں کو سنبھالا ہوا ہے، اور یہ بندہ ذرا بھی قدر نہیں کرتا میری اتنی قربانی کی، ایک چھوٹی سی بات پہ اتنا ناراض ہونے لگ گیا۔ اب وہ کھانا بھی بنا رہی ہے، روٹی بھی بنا رہی ہے، لیکن اس کے دماغ میں بھی ایک سیڑھی چل رہی ہوتی ہے، وہی جو خامد کے ساتھ اس کی بات چیت ہوئی۔ حتیٰ کہ شام کو خامد جب گھر آتا ہے تو کہتی ہے مجھے تو بس سارا دن وہ صبح والی بات ہی یاد رہی۔ جس طرح خامد کا ذہن اس بات میں پورا دن اٹکا رہا، یا بیوی کا ذہن خامد کی بات میں پورا دن اٹکا رہا، مومن کا دل اللہ کی ذات میں اسی طرح پورا دن اٹکا رہتا ہے۔ ہر چیز اس کو اللہ کی یاد دلاتی ہے، کچھ کھاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، پیتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے، جاگنے کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہے، قدم قدم پہ اسے اللہ یاد آتا ہے۔ اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں کہ دل ہر وقت اللہ کے ساتھ معلق رہے، جڑا رہے، اسی کا دھیان، اسی کا خیال، اسی کی سوچ۔ اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، ذکر سری کہتے ہیں۔ اور ذکر سری ذکر جہری پر فضیلت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ذکر جہری میں دوسرے بندوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ذکر کر رہا ہے۔ مثلا میں اگر سبحان اللہ بیٹھ کے پڑھوں تو میرے ہونٹ ہلیں گے، میں اگر انگلیوں پر الحمدللہ پڑھوں تو میری انگلیاں ہلیں گی، تو دیکھنے والا فوراً اندازہ لگا لے گا کہ جی ذکر کر رہے ہیں۔
لیکن اگر میں دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو کسی کو پتہ نہیں چل سکتا. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو. دل کا حال کسی کو معلوم نہیں ہوتا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ذکر سری وہ ذکر ہے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. بس وہ ایک خوشبو محسوس کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ اس بندے سے خوشبو کیوں آ رہی ہے. قیامت کے دن جب اس کے نام اعمال کو دیکھا جائے گا اور عملوں کو تولا جائے گا تو فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ اس بندے کے جسم سے خوشبو آتی تھی, کیوں آتی تھی ہمیں پتہ نہیں چلا. اس وقت اللہ بتائیں گے کہ میرا بندہ اپنے دل میں مجھے جب یاد کر رہا ہوتا تھا تو اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی, لیکن تمہیں عمل کا پتہ نہیں چلتا تھا. وہ عمل میرے پاس ہے. چنانچہ اس بندے کی تمام نیکیوں کو نیکی کے پلڑے میں ڈالا جائے گا اور پھر ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرچہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے. پھر سے پوچھیں گے اللہ یہ کیوں ڈالا گیا. اللہ فرمائیں گے یہ اس بندے کے ذکر قلبی کا عمل ہے جس کو یا یہ بندہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں, کسی اور کو پتہ نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے اس کے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتمی راہم خبر نیست. عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ ایسے بھی اشارے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو بات پہنچا جاتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ذکر قلبی بھی بندے اور اللہ کے درمیان ایک اشارہ ہے, فرشتوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے اکابر ذکر کی کثرت کرتے تھے. چنانچہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے ان ابا ہریرہ کان یسبح فی الیوم 12,000 تسبیحۃ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں 12,000 مرتبہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. یعنی سبحان اللہ 12,000 دفعہ پڑھتے تھے. ہم سے تو صبح شام 100 دفعہ نہیں پڑھا جاتا, وہ ایک دن میں 12,000 مرتبہ پڑھا کرتے تھے. اور ایک فقیہ تھے خالد القلائی, کان یسبح فی الیوم 40,000 تسبیحۃ. وہ ایک دن میں 40,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے. حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ زمین میں کھیتی باڑی کرتے تھے, ہل چلاتے تھے, اور ہل چلانے کے دوران وہ ذکر کرتے تھے. ایک دفعہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے گنتی کی تو میں نے ایک دن میں 80,000 مرتبہ کلمہ پڑھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک بزرگ تھے عمیر ابن ہانی, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یسبح فی الیوم 100,000. وہ ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے. اب آپ سوچئے کہ ہم کتنی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ہماری زبان پہ تو سبحان اللہ کا لفظ شاید مدتوں کے بعد کبھی آتا ہو, اور وہ ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے تھے. اور جو بزرگ ایک دن میں 80,000 مرتبہ کلمہ پڑھتے تھے, آپ بتائیں یہ ممکن ہے کہ موت کے وقت میں کلمہ بھول جائے؟ اس ذکر کی کثرت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پوری زندگی کی عادت رہتی ہے, اس لیے موت کے وقت کلمہ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ انگلیوں پر تسبیح پڑھا کرتے تھے. جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو غسل دینے والا بندہ آیا. وہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں ان کے میت کو غسل دے رہا تھا اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں ہل رہی تھیں جیسے کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے. جو زندگی بھر کا معمول ہوتا ہے وہ پھر ایسے وقت میں بھی انسان سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی زندگی کی ایک حکایت ہے کہ ایک پرندے نے ان سے ہم کلامی کی. کہا کہ جنید آپ جانتے ہو جب تک ہم ذکر کرتے رہتے ہیں ہم آزاد ہوتے ہیں, اور جب ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو ہم پکڑ لیے جاتے ہیں.
ایک مرتبہ مجھ سے غفلت ہوئی اللہ کی یاد میں، تو جس بندے سے آپ نے مجھے خریدا ہے نا، اس نے مجھے پکڑ لیا اور پنجرے میں بند کر دیا، لہذا میں قید کی زندگی گزار رہا ہوں، اور اگر تم مجھے آزاد کر دے تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کو کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں رحم آیا، میں نے اس پرندے کو آزاد کر دیا۔ وہ پرندہ میرے ساتھ مانوس ہو چکا تھا، کچھ دنوں کے بعد وہ آتا، میں اسے بلاتا تو وہ میرے کندھے پہ آ جاتا، اور جب میں کھانا کھاتا تو میں دسترخوان پہ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے روٹی کے ڈالتا تو وہ کھا لیتا، میرے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا، پھر چلا جاتا تھا۔ زندگی بھر اس کا یہی معمول رہا۔ ایک دن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ وہ پرندہ جب ان کے گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ جنید بغدادی تو چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کو کفن دیا جا رہا ہے اور دفن کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ جہاں اوپر بیٹھا تھا وہاں سے نیچے گر گیا اور اس پرندے کی وفات ہو گئی، پرندہ بھی مر گیا۔ جنید بغدادی کو دفن کیا گیا تو ایک بندے کو خواب میں نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ حضرت تمہارا آپ کا آگے کیا بنا؟ تو جنید بغدادی نے فرمایا اور تو کوئی عمل کام نہیں آئے، وہ جو پرندے کے اوپر میں نے رحم کھایا تھا نا، ترس کھایا تھا اور اس کو آزاد کر دیا تھا، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، یعنی ہمیں سمجھ نہیں، ورنہ تو ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمیں عجیب تجربہ ہوا، یہ 1995 کی بات ہے۔ امریکہ میں ایک ریاست ہے ورجینیا، ویسٹ ورجینیا، پہاڑی علاقہ ہے اور بہت خوبصورت علاقہ ہے، آپ سمجھے کہ مری کا علاقہ ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ تو وہاں جانا ہوا، وہاں پر کوئی 35-40 پاکستانی ڈاکٹروں کی فیملیاں رہتی تھیں۔ تو مسجد کے سارے مقتدی بھی ڈاکٹر تھے اور دوست بھی ہمارے سارے ڈاکٹر تھے۔ ایک دن ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ آئے ہوئے ہیں تو 1-2 گھنٹے فارغ کریں، ہم آپ کے ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مجھے ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ لیا، تو ان میں ایک ڈاکٹر تھے لاہور کے، وہ ڈاکٹر تھے دل کے۔ مجھے کہنے لگے کہ حضرت میرے پاس ایک نئی مشین آئی ہے، میں آپ کو لے جاؤں گا اور میں آپ کا ایک ٹیسٹ کروں گا۔ میں نے پوچھا کون سا؟ کہنے لگے ایکو کارڈیوگراف۔ بہت اچھا، میں انہی کے گھر پہ ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ مجھے کھانا کھا کے لے گئے اپنے دفتر میں، اور کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے پہلے مشین مجھے چیک کروائی، بتائی، پھر انہوں نے میرے دل کا وہ آرٹ یعنی فوٹو لیا، یوں سمجھ لیں۔ اب وہ فوٹو سکرین پہ میں خود بھی دیکھ رہا تھا، وہ مجھے ایکسپلین کر رہے تھے یہ آپ کا خون آ رہا ہے اور یہ دل پمپ کر رہا ہے اور یہ خون واپس جا رہا ہے، اور کلر تھا تو پتہ چل رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ دل کی آواز سننا چاہیں گے؟ میں نے کہا ضرور سننا چاہوں گا۔ انہوں نے ایک بٹن آن کیا اور کچھ آواز آنے لگی۔ کہنے لگے کہ ڈاکٹر اس بات پہ متفق ہیں کہ انسان کا دل جب خون کو پمپ کرتا ہے نا تو اس میں لب ڈب کی آواز آتی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات اپنے تک رکھیں، یہ ان ڈاکٹروں کی بات ہے جو دہریے ہوتے ہیں، سائنسدان ہوتے ہیں، ان کو خدا کا کیا پتا۔ انہوں نے تو اس آواز کو لب ڈب ہی سمجھنا تھا، مجھے تو یہ آواز کچھ اور محسوس ہو رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے آپ کو کیا محسوس ہو رہی ہے؟ میں نے کہا دیکھیں اب ہم مل کے اس آواز کو سنتے ہیں۔
لو جی ہم نے مل کے بہت توجہ کے ساتھ آواز کو سنا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دل کی آواز رب 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 کی آواز ہے. تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے. کہنے لگے کتابوں میں جو لکھا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ کی وجہ سے مجھے ایک نئی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ دل لب ڈب نہیں کرتا, یہ رب رب کر رہا ہوتا ہے. میں نے کہا اب ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. تو جو انسان زندہ ہے, حیوان زندہ ہے, پرندہ, جس کا دل ہے اس کا دل جو پمپنگ کر رہا ہے وہ رب رب کی آواز کر رہا ہے, وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. دہری کافر کا دل بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, چونکہ اللہ نے بنایا ہے نا اس کے جسم کو. دنیا میں مشین بناتے ہیں, اوپر اپنا سائن لگا دیتے ہیں, پتہ چلے یہ فلاں کمپنی کا بنا ہوا ہے. اللہ نے بھی پیدا کیا مخلوق کو اور ان کے دل کی آواز کو رب رب کی آواز بنا دیا. لو میرے بندو, تم فرمانبردار بنو گے تو تمہاری زبان بھی یہ لفظ کہے گی, اور اگر نافرمان بنو گے تو بھی تمہارا دل تو رب رب کی صدائیں لگاتا رہے گا. حدیث مبارکہ میں اوحی اللہ تعالی الی موسیٰ, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی, اتحب ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ. اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عاشق تھے. عاشق سے معشوق یہ کہے کہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ فخر للہ ساجدہ. جیسے یہ وحی اتری تو موسیٰ علیہ السلام تو سجدے میں گر گئے, اور پھر یہ کہا فکیف یا رب, اے اللہ آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ فقال, اللہ نے فرمایا یا موسیٰ انا جلیس من ذکرنی, جو بندہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں, اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. تو جتنی دیر تم ذکر کرتے رہو گے گویا میں تمہارے پاس رہوں گا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ بندہ اپنے رب کو بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے, اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. شیخ احمد سرہندی نے لکھا ہے, ایک شخص نے شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ ہر وقت اللہ اللہ پڑھتے رہتے ہیں, لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو شبلی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ دیکھو میں محسوس کرتا ہوں کہ میں ہر وقت اللہ کے سامنے ہوں. اب اللہ کے حضور میں لا کا لفظ زبان سے نکالوں تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, اس لیے میں صرف اللہ اللہ کا لفظ پڑھتا رہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, اس سے بہتر جواب دیجئے. تو شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی مجھے سچی بات ہے, ڈر لگتا ہے کہ میں لا الہ پڑھوں اور عین اسی وقت میری موت آ جائے تو میں تو پھر کفر پہ مروں گا, نفی پہ مروں گا. اس بات تو میں پڑھ ہی نہ سکا, اس لیے میں صرف اللہ اللہ پڑھتا ہوں. اس نے کہا نہیں کوئی اور اچھا جواب دیں. تو شبلی رحمۃ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق لانو اپنا سارا مال نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئے تھے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا ابوبکر تم اپنے گھر والوں کے لیے پیچھے کیا چھوڑ آئے؟ تو ابوبکر صدیق لانو نے جواب دیا تھا اللہ, میں اللہ کو چھوڑ آیا ہوں. تو میں بھی اسی واقعے کو یاد کر کے اللہ اللہ ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں کہ بس میرے لیے صرف اللہ کافی ہے. اس نے کہا نہیں, اس سے بھی زیادہ میں اچھا جواب چاہتا ہوں. تو شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ اپنے محبوب کو قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل اللہ, میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ, ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. تو جب اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ میرے محبوب کہو اللہ, تو میں بھی اللہ کہتا ہوں. اس نے کہا میرا اطمینان تو ہو گیا ہے, لیکن آپ نے قرآن کی آیت پڑھی, کوئی نبی کا فرمان بھی سنائے. تو شبلی رحمۃ نے فرمایا دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے لا تقوم الساعہ,
اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی. تو میں بھی اسی طرح اللہ 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 اللہ، چونکہ حدیث میں 2 دفعہ آیا ہے نا، تو میں بھی بس اللہ 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 کہتا رہتا ہوں کہ میرے اس عمل کی وجہ سے قیامت نہیں آئے گی اور میں اپنے رب کو یاد کرنے والا بن جاؤں گا. اس نے کہا کہ حضرت اب میری تسلی ہو گئی. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام عید کے دن ایک راستے سے عیدگاہ جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے. تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ راستہ بدل کے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تکبیر پڑھتے ہوئے جاتا ہوں اور آتا ہوں تو زیادہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن میرے ذکر کی گواہی دے گا. اس کا مطلب یہ کہ انسان جس زمین کے ٹکڑے پر بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہ ٹکڑا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو گواہی دے گا اے میرے اللہ، یہ بندہ میرے اوپر بیٹھا تھا اور اس نے آپ کو یاد کیا تھا. سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما من یوم الا والجلیل سبحانہ ینادی، کوئی دن ایسا نہیں جب اللہ تعالی کی طرف سے یہ آواز نہ دی جائے، یہ اناؤنسمنٹ نہ کی جائے. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا. ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آواز دیتا ہے، کیا عبدی ما انصفتنی، اے میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اذکرک وتنسانی، میرے بندے میں تجھے یاد کرتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے. ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ کھانا کون دیتا ہے؟ تو اللہ نے ہمیں یاد کیا تو ہمیں کھانا پہنچانا. تو اللہ تو ہمیں یاد رکھتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو انصاف نہیں کرتا، میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے. وادعوک الی وتذهب الی غیری، اور میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں اور تو غیر کے پاس چلا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں اذان کی آواز سنتے ہیں، اللہ اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ کے پاس مسجد میں آنے کی بجائے وہ اپنے دوستوں کے پاس، کاروبار میں، دکان میں، غیروں کی طرف چلے جاتے ہیں. وَأَذْهَبُ عَنْكَ الْبَلَايَا وَأَنْتَ مُنْعَكِفُ عَلَى الْخَطَايَا، اور میرے بندے میں تو تمہارے اوپر سے بلاؤں کو ٹال دیتا ہوں اور تو ہے کہ تو نے خطاؤں کے اوپر اعتکاف کیا ہوا ہے، پکا جمع ہوا ہے، تو اپنی خطائیں چھوڑتا ہی نہیں ہے. لہذا میرے بندے تو میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا. حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر تھے. ان کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لَأَرْفَعَنَّكَ مَكَانًا عَلِيًّا، اے میرے پیارے ادریس علیہ السلام، میں آپ کو اونچا بلند مقام عطا کروں گا. فَبَكَى وَسَجَدَ، جب اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی تو ادریس السلام روئے اور سجدے میں چلے گئے اور پوچھا وَلِمَ یا رب، اے اللہ ایسا عمل کیوں ہوگا؟ وَقَدْ رَفَعْتَنِي فِي الدُّنْيَا رَفَعَةً مَا بَعْدُهَا رَفَعَ، آپ نے دنیا میں مجھے وہ بلندی عطا کی کہ اس کے بعد کوئی اور بلندی ہے ہی نہیں. نبی من الانبیاء، انبیاء میں سے مجھے آپ نے ایک نبی بنایا. ورسول من الرسل، اور رسولوں میں سے مجھے اللہ کا رسول بنایا. اس سے بلند مقام تو دنیا میں کوئی مل ہی نہیں سکتا. اللہ نے آگے سے فرمایا لَقَدْ نَظَرْتُ إِلَىٰ صَحَائِفِ النَّاسِ، میرے ادریس علیہ السلام میں نے لوگوں کے نام اعمال پر نظر ڈالی. فَوَجَدْتُكَ دَائِمًا أَكْثَرَ النَّاسِ تَسْبِيحًا وَاسْتِغْفَارًا، تو میں نے دیکھا کہ آپ سارے انسانوں میں سب سے زیادہ تسبیح پڑھنے والے اور استغفار کرنے والے آپ ہیں، لہذا میں آپ کو سب سے بلند مقام عطا فرماؤں گا.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ حصنی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخلہ امن من عذابی، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے نجات پا گیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے عجب من الناس یبکون علی من مات جسدہ، مجھے تعجب ہے لوگوں پر جس کا جسم مر جاتا ہے اس کے اوپر یہ روتے ہیں، اور جس کا دل مر جاتا ہے یہ اس کے اوپر نہیں روتے۔ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول توجہ کے ساتھ سنیے، فرماتے ہیں اذا ثقل الذکر علی لسانک، جب تیری زبان پر ذکر کرنا بھاری ہو جائے، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، استغفار پڑھنا زبان پہ جب بھاری ہو جائے بندہ نہ پڑھے، وکثر اللغو من مقالک، اور تیری باتوں میں لغو باتیں زیادہ ہو جائیں، بیٹھ کے لطیفے سنانا، بیٹھ کے باتیں کرنا، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، بیکار باتیں، جب اللہ کا ذکر تیری زبان پہ بھاری ہو جائے اور تیری باتوں میں لغو باتوں کا حصہ زیادہ ہو جائے اور تیرے جوارے جو ہیں وہ شہوات کی باتوں سے خوش ہوں، فعلم، تو جان لے، ان ذالک من عظیم اوزارک، کہ یہ تیرے اوپر ایک بڑا بوجھ ہے، او لکمونی ارادت النفاق فی قلبک، یا لگتا ہے کہ تیرے دل میں پوشیدہ نفاق موجود ہے اس لیے تیری حالت یہ بن گئی ہے۔ تو چار باتیں کہیں، زبان سے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق گھٹ جائے، پھر باتوں کے اندر لغو باتیں زیادہ ہوں، اور انسان کے جسم کے اعضاء شہوت کے ہر وقت طلبگار ہوں، اور اس کے اوپر سوچ کے دروازے بند کر دیے جائیں، تو یہ علامات ہیں کہ اس بندے کے اندر چھپا ہوا نفاق موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل وہ نفاق ظاہر بھی ہو جائے اور اس بندے کی منافقت کے اوپر موت آ جائے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت عرض کیا ربی قد انعمت علی کثیرا فدلنی علی ان اشکرک کثیرا، اے اللہ آپ نے میرے اوپر بہت نعمتیں فرمائی ہیں، اب آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کا شکر زیادہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اذکرنی کثیرا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ میرا ذکر کثرت سے کیجئے، فَإِذَا ذَكَرْتَنِي كَثِيرًا فَقَدْ شَكَرْتَنِي كَثِيرًا، اگر آپ نے میرا ذکر زیادہ کیا تو آپ میرا شکر بھی زیادہ کرنے والے بندے بن جائیں گے۔ چنانچہ بعض بزرگوں نے فرمایا مساکین اہل الدنیا خرجوا منها وما ذاقوا اطیب ما فیها، کہ یہ اہل دنیا مساکین ہیں، دنیا سے ہو کے آ گئے اور جو بہترین چیز تھی اس کا ذائقہ ہی نہیں چکھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بہترین چیز کون سی؟ فرمانے لگے اللہ کی محبت۔ جس نے اللہ کی محبت کا ذائقہ نہیں چکھا وہ مسکین ہے، اس نے دنیا میں آ کے دیکھا ہی کیا ہے۔ Thank you.
عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں من جالس مجلس جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھا جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے کفر اللہ عنہ عشرۃ مجالس من مجالس السوء، اللہ اس ایک مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے 10 بری مجلس میں بیٹھنے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اعظم الناس درجۃ الذاکرون اللہ، قیامت کے دن انسانوں میں سب سے اونچا درجہ پانے والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے اشرف الاعمال ذکر اللہ عز وجل، اعمال میں سب سے زیادہ شرف والا عمل اللہ کی یاد ہے۔ حضرت انس نے فرمایا کرتے تھے ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، کہ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے۔ فإنها کلمۃ التوحید، اور یہی لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے۔ وہی کلمۃ اخلاص، اور یہی کلمہ اخلاص ہے۔ وہی کلمۃ التقوی، اور یہی کلمہ تقوی ہے۔ وہی کلمۃ الطیبہ، اور یہ کلمہ طیبہ ہے۔ وہی العروۃ الوثقی، اور یہی مضبوط رسی ہے قرآن مجید میں جس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا معنی کیا ہے؟ کہنے لگے کہ دنیا میں احسان ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور جو یہ پڑھ لیتا ہے آخرت کا احسان جنت ہے، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ معقل بن یسار رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء مفتاح، ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے، چابی ہوتی ہے۔ ومفتاح السماوات قول لا الہ الا اللہ، اور آسمانوں کی چابی لا الہ الا اللہ کا قول ہے۔ یہ طبرانی شریف کی روایت ہے۔ شیخ اسماعیل حقی فرماتے ہیں لیس فی الجنت ذکر، کہ جنت میں ذکر نہیں ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ جنت میں ذکر کیوں نہیں ہوگا؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ لا غفلت فیہا، جنت میں غفلت ہی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا جی جب غفلت نہیں ہوگی تو پھر ذکر تو ہوگا نا۔ ان کا بل حال اہل الجنت الحضور دائم، نہیں جنتیوں کا حال ذکر نہیں ہوگا، بلکہ ان کو تو اللہ کا ہر وقت مشاہدہ ہو رہا ہوگا، جس وجہ سے ان میں غفلت نہیں ہوگی۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ذکر الدنیا دا، کہ دنیا کا ذکر ایک بیماری ہے، وہ ذکر العقبہ دوا، اور آخرت کا ذکر اس کی دوائی ہے۔ اور فرماتے ہیں ذکر الخلق بلا، اور مخلوق کا ذکر بلا ہے، وہ ذکر المولا شفا، اور اللہ کا ذکر اس کی شفا ہے۔ آج ہر وقت مخلوق کا ذکر ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے، مخلوق کی سوچ دل میں ہوتی ہے۔ کاش کہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں، ایسی زندگی بن جائے کہ ہر وقت اللہ کی یاد دل میں ہو اور اللہ کے تذکرے زبان پر ہوں، جہاں جا کر بیٹھیں اللہ ہی کے تذکرے کر رہے ہوں۔ آپ دیکھیں ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، جہاں بیٹھتی ہے
میرا بیٹا ایسے کرتا ہے، میرے بیٹے نے یہ کیا، بیٹی کی باتیں سنا رہی ہوتی ہے. میرے بیٹا دودھ کو دودھ کہتا ہے، یہ کوئی سنانے والی بات ہے؟ لیکن محبت کی جیسے وہ یہ بھی سنا رہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا دودھ کو دودھ کہتا ہے. ہمارے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت ایسے ہو کہ ہم جہاں بیٹھے بس اللہ کے تذکرے چھیڑ دیں. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عذاب قبر سے نجات دینے والا عمل اللہ کے ذکر کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اللہ کے ذکر سے بہتر عمل قبر کے عذاب سے بچانے والا اور کوئی عمل نہیں ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں کسی بات پہ حسرت نہیں ہوگی، ان دنیا کے گزرے ہوئے لمحات پہ نفرت ہوگی جو انہوں نے اللہ سے غافل ہو کر گزارے تھے. یعنی غفلت میں وقت گزرنا اتنا بڑا نقصان ہے کہ بندے کو جنت میں بھی اس نقصان پہ حسرت ہوگی. تو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی دائمی یاد عطا فرمائے، ہر وقت اللہ کی یاد ہمارے دل میں ہو اور ایک لمحہ بھی اللہ سے غفلت بھی نہ گزرے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس آدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.